بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے حضرت ابراہیم ادم کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ روایت ہے کہ کسی نے حضرت ابراہیم ادم سے ایک صاحب وجد اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ اشتیاق ملاقات میں جب آپ اس کے یہاں پہنچے تو اس نے آپ سے 3 یوم کے لیے اپنے یہاں مہمان رکھنے کی گزارش کی، اور جب آپ نے 3 یوم میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف سنی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، اور یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم اس قدر کاہل وجود ہیں اور یہ شب بیداری کرتا رہتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں ہے، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ رزق حلال استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے، پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں 3 یوم مہمان رکھنے کے متعلق فرمایا اور اس کو اپنے ساتھ لا کر کھانا کھلایا، جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہیں رہی، اور جب اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہیں تھا، جس کی وجہ سے شیطان کی کار فرمانیاں جاری تھیں، اور اب میرے یہاں کے رزق حلال نے تیری باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تمام عبادتوں ریاضتوں کا تعلق صرف رزق حلال پر ہے۔ حضرت ابراہیم ادم کو 1 یوم کھانا نصیب بنا ہوا تو شکرانے کے طور پر 400 رکعتیں ادا کیں، اور جب اسی طرح مکمل 7 یوم گزر گئے اور آپ کی ضعیفی اور کمزوری میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ اسی وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان میں لے گیا اور آپ کو پہچان کر عرض کیا کہ میں آپ کا درینہ غلام ہوں اور میری تمام املاک آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے آزاد کر کے تمام جائیداد اسی کے حوالے کر دی، اور یہ عہد کر لیا کہ اب کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی طلب پر پوری دنیا پیش کر دی گئی۔ آپ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ ایک مسجد میں قیام فرما ہوئے، اور رات کو تیز اور سرد ہوائیں چلنے لگی، اور آپ مسجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے اور مریدین کے سوال پر فرمایا کہ میں تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں تاکہ تم سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکو۔ دوران سفر ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو آپ نے 40 یوم مٹی کھا کر گزار دیے کہ میری وجہ سے کسی کو کھانا پیش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ حضرت سہیل فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفر میں بیمار ہو گیا، اور آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میری بیماری پر خرچ کر دیا، اور جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو اپنا خچر فروخت کر کے خرچ کیا، اور صحت یاب ہونے کے بعد میں نے خچر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ تو میں نے فروخت کر دیا ہے۔ پھر جب میں نے عرض کیا کہ میں سفر کس طرح کر سکوں گا تو آپ نے فرمایا میرے کندھوں پر، اور آپ یقین کریں کہ مجھے کندھوں پر بٹھا کر 3 منزل تک سفر کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس
کھانے کو کچھ نہ بچا تو مسلسل 15 یوم ریت کھا کر گزار دیے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مکہ معظم میں اس لیے کوئی پھل نہیں کھایا کہ وہاں کی بیشتر زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بے شمار حج کرنے کے بعد محض اس خوف سے کبھی آب زمزم نہیں پیا کہ اس پر حکومت کا ڈور رہتا ہے۔ آج میں اس سلسلے کا یہی اختتام کرتا ہوں، کل پھر حضرت ابراہیم ادم کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔